اسکرین شیئر ہو گیا آپ کے ساتھ؟ جی یس سر. بیٹا میں میوٹ کرنے لگا ہوں, میں اسٹارٹ کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے؟ تو جو بھی بچہ آتا ہے تو انہوں نے سیریسلی سننا ہے سارا کچھ. اوکے سر. یس سر. تھینک یو بیٹا, تھینک یو. یس سر. یس سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزل ہے احمد فراز کی. اس میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا جائے گا شاعر کا تعارف ہے, اور الفاظ معنی اس کے ہوں گے, اشعار کی تشریح ہے, مشکی سوالات کے جوابات ہوں گے. یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا جائے گا, ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں. آپ لوگوں کو صفحہ بھی بتایا جائے گا, صفحہ نمبر 235 اپنی درسی کتاب میں کھول لیں. صفحہ نمبر 235 235 پیج ہے, اور احمد فراز کی غزل ہے. تو درسی کتاب 235, 236 اور 237 یہ آج کا ہمارا ورک ہے. آج ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ, اور آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ ساری باتیں آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. تو انشاءاللہ وہ کریں گے. بیٹا سب سے پہلے دیکھ لے تو شاعر کا تعارف, اس کو تھوڑا سا مختصر بھی میں نے کیا ہے, اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو کہ وہ کون تھے اور کیا شاعری انہوں نے کی, کس بیس پہ کی. سب سے پہلے اس کی پیدائش ہے, وہ 1933 میں پیدا ہوئے کوہاٹ میں, جو کہ کے پی میں ہے کوہاٹ, اور وفات اس کی ہے 2008 میں. تو اس کا اصل نام تھا سید احمد شاہ, اور فراز ان کا تخلص تھا. اس کا آبائی گاؤں ہے, آبائی شہر ہے کوہاٹ, جبکہ ان کی پیدائش ضلع نوشہرہ میں ہوئی تھی. فراز کے والد سید محمد برق, جو خود بھی اردو کے اچھے شاعر تھے, اور برق کے نام سے وہ مشہور تھے. پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ایم اے کیا احمد فراز نے, اور آزادی اظہار کے قائل تھے. یعنی اس کو کہا تھا کہ آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے اس کا اظہار وہ کرنا چاہیے. تو درس و تدریس بھی کرتے رہے پشاور یونیورسٹی میں, ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر بھی رہے, اور اسلامیہ کالج میں جو کہ پشاور میں ہے لیکچرار کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی. اس کے علاوہ مختلف رسالے بھی صحافت کے پیشے سے بھی شعبے سے بھی وابستہ رہے ہیں, اور جیسا کہ بتایا گیا ہے, لکھا گیا ہے کہ آزادی اظہار کے قائل تھے, تو اسی وجہ سے انہیں فوجی حکومتوں میں شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اور ان کو ایک اعزاز 2014 میں 2014 میں ملنے والا تھا احلال امتیاز کے نام سے. انہوں نے اس بنا پہ واپس کر دیا کہ حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی تھی, یعنی کسی انسان کو یا کسی بندے کو اس کا حق صحیح طریقے سے نہیں مل رہا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ہلال امتیاز کا جو اعزاز ہے وہ لینے سے انکار کر دیا. اب بیٹا اگر دیکھا جائے تو اس کی شاعری کے حوالے سے اچھا آپ کی کتاب میں بیٹا اس صفحہ نمبر 235 پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک وصیت کی تھی اپنے مرنے سے پہلے کہ مجھے کوہاٹ میں نہ دفنایا جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک لائبریری تھی, پبلک لائبریری, یعنی عوام کی لائبریری تھی, جس میں لوگ کتابیں وغیرہ پڑھتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ اس لائبریری کو ختم کر کے, وہاں کی جو حکومت تھی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ ایک پلازا بنا دیا جس میں مختلف دکانیں ہو سکتی ہیں, پلازے میں یہی کچھ ہوا. تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ مجھے آپ لوگ کوہاٹ میں دفن نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے کلام میں شگفتگی کے ساتھ ساتھ فکر اور سوچ بھی پایا جاتا ہے. لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیوں پر ہمیشہ احتجاج کرتے رہے, اور یہ رنگ سب سے جدا ہے. ان کی شاعری کے 13 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. کلاسیکل فارسی روایات سے سرشار احمد فراز کی غزلوں میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے کی. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ذخیرہ الفاظ کو بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی, اور یہی جو تھوڑا بہت ان کے حوالے سے ہے. اب آگے دیکھیں گے بیٹا کہ انہوں نے کس طریقے سے آپ کی جو نصاب میں جو غزل شامل ہے ان کو بیٹا انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. انقلابی کا مطلب یہی ہے کہ
جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، جب برداشت کی حدیں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ دل برداشتہ ہو کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اسی لیے ان کو انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ترقی پسند تحریک جو شروع کی گئی تھی 1936 یا 1936 میں، اس حوالے سے بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے بانیوں میں سے تھے، وہ اس کے پیروکاروں میں سے تھے۔ تو انقلابی شاعر ہے۔ اب آپ لوگوں کی نصاب میں جو غزل ان کی شامل کی گئی ہے وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہے۔ اس میں ٹوٹل 8 اشعار ہے، اور 8 اشعار میں آپ لوگ دیکھیں گے اسکرین پہ بھی آپ لوگوں کو ساری تشریح نظر آئے گی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ ایک ایک شعر کو پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے کہ احمد فراز کی شاعری جو حکومت وقت کے خلاف تھی یا ان لوگوں کے خلاف تھی جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، تو اس حوالے سے اس کی بات ہوگی۔ تو پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے بیٹا، لب کشا لوگ ہے سرکار کو کیا بولنا ہے، لب کشا لوگ ہے سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ لب کشا بات کرنے والے یا بولنے والے یا اپنے لب کھولنے والے، منہ کھولنے والے کو لب کشا کہتے ہیں، جو بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جو بات کرتے۔ سرکار کا مطلب یہاں حکومت وقت ہے کہ وہ جب لوگ بولنے لگتے ہیں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ انسان کی ظلم کی انتہا جب انتہا تک پہنچ جاتی ہے اس کے مظالم یا کسی سرکار کے، تو پھر انسان اس کے اگینسٹ بولنے لگتا ہے، اس کے خلاف بولنے لگتا ہے۔ تو شاعر نے پہلے شعر میں یہی کچھ کہا ہے، اب لہو بولے گا۔ لہو بیٹا کہتے ہیں خون کو، اب خون گرائیں گے، مطلب وہ یہی سوچیں گے کہ ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نے اپنے خلاف جتنے مظالم برداشت کرنے تھے ہم نے برداشت کر لیے ہیں، حکومت وقت نے جتنا بھی ہم پہ ظلم و ستم ڈھانے تھے وہ ڈھا چکے ہیں، اب ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اب ہم ہی جو ہے اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تشریح کو بیٹا اگر دیکھا جائے تو تشریح میں بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان الفاظ میں آپ لوگوں کی تشریح کی وضاحت کروں، اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو احمد فراز ترقی پسند تحریک کے انقلابی ذہن رکھنے والے شاعر تھے۔ یہ غزل کا مطلع ہے طلوع ہونا، یعنی غزل کا پہلا شعر ہے جس میں دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف پائے جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جذبہ ان کے ہاں ملتا ہے، اور اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت یا اس وقت جو حکومت کرنے والے تھے جتنے ظلم و ستم کرنے تھے وہ کر چکے ہیں، اب آواز اٹھانے کا وقت آ گیا ہے کہ ان مظلوم لوگوں کا لہو یا خون ان پہ حساب لے گا، یعنی جن لوگوں پہ وہ مظالم کر رہے ہیں یا جن کا حق وہ مار رہے ہیں یا جن کو اس کے حقوق نہیں دے رہے، تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، تو وہ لہو بہائیں گے، یعنی اپنی جان کی قربانی دیں گے اور ان سے حساب مانگیں گے۔ اب لوگ اپنی زبان کھولیں گے اور حکومت ان کے سامنے بے بس ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ عوام کی تعداد بیٹا اگر زیادہ ہوتی ہے، عوام اگر کسی کام کے پیچھے لگ جاتی ہے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اس کو نہیں روک سکتی۔ اگر اتفاق اور اتحاد ہو یا کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں شاعر۔ تو کوئی بھی طاقت ان کو بولنے سے نہیں روک سکے گی۔ انسان کو اختیار ہے، انسان کسی بھی طاقت کے سامنے بول سکتا ہے، اگر اس کے خلاف بات ہو رہی ہے یا اس کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تو لازمی طور پر وہ بول سکتا ہے۔ شاعر نے ظالم حکمرانوں کے مظالم سے تنگ آ کر انقلاب برپا کرنے والوں کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ بیٹا اکثر حکومتوں میں اسی طرح ہوتا ہے، کوئی چاہنے والے ہوتے ہیں، کوئی اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں، اس کے خلاف ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ تو آج کل کی کنڈیشن کو اگر دیکھا جائے تو بھی کچھ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، کچھ لوگ اگینسٹ جا رہے ہیں، کچھ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے کے حوالے سے بھی یہ شعر اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ قربانی دینے کے لیے یا اپنا حق مانگنے کے لیے وہ آگے آ رہے ہیں۔ حوالے کا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے، یعنی آپ اگر جان کی قربانی دیں گے تو کوئی نہ کوئی رزلٹ یا نتیجہ جو ہے وہ اس کے وہ سامنے آئے گی۔ اور ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جتنے بھی بڑے مظالم ہو، آپ کے مظالم اگر حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور ختم ہوں گے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ
جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے جو کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والے، یا جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ایک سر کے اوپر دوسرا سر ہوتا ہے، یا طاقت کے پیچھے اس سے زیادہ طاقت انسان کی وہ ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے بیٹا آپ لوگوں نے اس کو وہ کر دینا ہے۔ شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ بکنے والے بیٹا بکنے والے کا مطلب ضمیر فروخت کرنے والے، ضمیر کا سودا کرنے والے بھی آپ یہاں مراد لے سکتے ہیں، اور میلے سے مراد یہ زندگی ہے، میلے سے مراد یہ دنیا ہے، میلے سے مراد ہم اپنی زندگی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر ضمیر فروش اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہوئے غلط گواہی دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ حق کو چھپا دیتے ہیں اور ناحق کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ بکنے والے یا ضمیر کا سودا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شاعر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بکنے والوں میں آج کل ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے افراد کو دیکھا جا سکتا ہے جو طاقت کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی طریقے سے بھی وہ حق بات نہیں کرتے۔ اگر ان کو بلایا بھی جاتا ہے، اگر ان کو بتایا بھی جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، یا ہم نہیں جانتے، یا بات سے مکر جاتے ہیں، یا اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو شاعر نے بہت خوبصورت ہی بات کی ہے اس شعر میں۔ شاعر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ذاتی مفاد بیٹا فائدے کو کہتے ہیں، جو ذاتی فائدے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں، یعنی اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں۔ جیسے لفظ آیا ہوا ہے بکنے والوں، یعنی وہ فروخت کر دیتے ہیں اپنے ضمیر کو، دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، یا ہم آسان الفاظ میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اپنے اختیار کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ضمیر فروخت کرنے والے یہاں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ بیٹا جہاں انسان کو فائدہ نظر آتا ہے، ذاتی فائدہ نظر آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے معاشرے میں تھوڑا بہت آبزرو کرتے ہوں گے، جائزہ لیتے ہوں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، اور بیٹا کبھی بھی کوئی بغیر کسی مطلب اور لالچ کے دوسروں کے پیچھے نہیں جاتا، دوسروں کی منتیں نہیں کرتا، یا دوسروں کی طرفداریاں نہیں کرتا۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں انہوں نے کہاں پر میرا ساتھ دینا ہے، کس مشکل میں مجھے سپورٹ کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ تو اس کے پیچھے لوگ، ہم سیاسی لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کسی اور طاقت کو بھی سامنے لا سکتے ہیں کہ اس کی منتیں کرتے ہیں یا اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو پھر ایسے میلے میں خریدار کو کم سے کم قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میلہ لگا ہوا ہے، ہر کوئی فروخت ہونا چاہ رہا ہے، اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں، تو پھر خریدار کے پاس اختیار زیادہ ہوتا ہے، وہ جس کو بھی سستے داموں لے سکتا ہے تو لینے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ کون سا بندہ ایسا ہوگا جو میرا کام بھی ہو جائے اور ان کی قیمت بھی بہت سے کم سے کم ہو۔ تو اس حوالے سے ہے یہاں پر شاعر کا اشارہ ملکی نظام کی طرف ہے کہ کسی ملک کے تمام محکمے بکتے ہو، لوگ اور شخص بکتے ہو، افسر بکتے ہو، وزیر بکتے ہو، تو ایسے میں خریدار کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو بہت بڑی بڑی باتیں احمد فراز نے کی ہیں۔ محکمے بکتے ہیں، کون کون سے محکمے ہیں اور کیا کچھ ہے اس کی طرف تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے محکمے اور کس طریقے سے اس میں سفارشیں، کس طریقے سے اس میں رشوت اور کرپشن وہ چیزیں ہوتی ہے۔ لوگ اور شخص بکتے ہیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے، ناحق کا ساتھ دینے کے لیے لوگ بھی بک جاتے ہیں، جھوٹی گواہی عدالتوں میں دیتے ہیں۔ افسر جو بڑے بڑے پوسٹ پہ ہوتے ہیں، آفیسرز بھی بکتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ اور وزیر بکتے ہیں، یعنی ہمارے جو حکومتی وزراء ہے، جو ہمارے سربراہ ہے، یا ہم جس کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیج دیتے ہیں، تو وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ طالع کا شعر بیٹا آ رہا ہے، اب میعاد بھی قیمت بھی چسپاں۔ میعاد کہتے ہیں مدت کو، مدت کو کہتے ہیں اب میعاد بھی قیمت بھی چسپاں۔ محبت کارخانے میں بنی ہے، یعنی اپنے مفاد کے لیے انسان وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسانی نفسیات کے حوالے سے بہت ہی پیارا شعر، شعر نمبر 3 ہے اس غزل میں۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، لو چلے آئے عدالت پہ گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔
بیٹا یار کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ استعمال ہوا ہے جو بہت ہی مخلص اور بہت ہی سچے وہ ہوتے ہیں، ہم اس حوالے سے بات وہ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ عدالت میں گواہی دینے کے لیے وہ آ جاتے ہیں اور جھوٹی گواہی کے لیے آ جاتے ہیں، تو اپنی ضمیر اور حق و سچائی کو چند سکوں کی عوض فروخت کرنے والوں کی پہچان ہر سچے اور کرے انسان کو ہوتی ہے۔ دوبارہ سنیں، شاعر کہتا ہے کہ اپنے ضمیر، حق اور سچائی کو چند سکوں کی عوض فروخت کرنے والوں کی پہچان ہر شخص کو ہوتی ہے، ہر کھرے انسان کو ہوتی ہے۔ اس لیے یہ لوگ اگر قاضی کی عدالت میں کسی گواہی کے سلسلے میں بلائے جائیں تو ہر ایک یہ جانتا ہے، یعنی وہ جھوٹے لوگ جو پیسوں کی عوض یا پیسوں کی لالچ کے لیے بک چکے ہیں، تو پھر وہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے کیا بولنا ہے، مطلب کس نے کیسی گواہی دینی ہے، اس کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں یا دوسروں کی زبان بولنے والے لوگ ہیں، تو انہوں نے کیا بولنا ہے یہ پہلے سے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ انہی کی زبان بولیں گے جنہوں نے ان کو خرید کر ان کا منہ بند کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ انہی کا ساتھ پھر دیتے ہیں جنہوں نے اس کو کسی لالچ کے عوض خرید لیا ہوتا ہے، یا ان کو کوئی خواب دکھائے ہوتے ہیں کہ ہم بعد میں آپ کے لیے کیا کچھ کریں گے یا کیا کچھ دیں گے، تو اس حوالے سے بھی اس کی وہ بات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر کہہ رہے کہ ایسے لوگ بھی عدالت میں گواہی دینے، شہادت دینے آ جاتے ہیں، اور مجھ کو معلوم ہے، وہ کہہ رہے کہ مجھ پہ حکومت وقت نے الزامات لگا دیے ہیں، مجھے سزا ہونے والی ہے، مجھے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن میرے خلاف یا جو گواہ پیش کیے جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے کہ مجھے ان کا بھی پتہ ہے کہ کس نے کیا کچھ بولنا ہے، کیسے گواہی دینی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے بات کرنی ہے۔ یہاں اگر اس کی تشریح کی تھوڑی سی ریڈنگ کی جائے یا بتایا جائے، شاعر کہتا ہے کہ ضمیر کا سودا کرنے والوں اور سچائی کو چند سکوں یا پیسوں کی عوض فروخت کرنے والوں کی پہچان ہر انسان کو ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اگر عدالت میں گواہی دینے کے لیے بلائے جائے تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف کس نے بیان دینا ہے، اب تو یہ انہی کی زبان بولیں گے جنہوں نے ان کو خرید کر ان کا منہ سچ بولنے کے لیے بند کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب میرے دوست اور ساتھی تھے، لیکن اب حاکم وقت کے ہاتھوں بک گئے ہیں۔ جیسے پہلے شعر میں ہم نے دوسرے میں کہا بکنے والوں میں جہاں، تو یہی کنڈیشن، یہی حالت یہاں پہ بھی ہے۔ اب یہ حق بات چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے۔ حوالے کا شعر ہے، متعلقہ شعر ہے اس کا، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں خبر تھی ہمارا قصور نکلے گا۔ تو ظاہر ہے بیٹا کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے، سارے آپ کے مخالف ہے، سارے آپ کے حق میں بولیں گے نہیں، تو انسان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میں ہی قصوروار ہوں اور میری بات کو یا سچ بات کو وہ چھپائیں گے۔ شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ اور کچھ دیر رہے گوشے بر آواز ہوا، گوشے بر آواز ہوا، اور کچھ دیر رہے گوشے بر آواز ہوا، پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے۔ بیٹا بطور استعارہ احمد فراز نے اپنے لیے چراغ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چراغ، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہوا تھوڑی دیر اور کھان لگا کر دیوار پر رکھ کے گئے چراغ کے بجھنے کی خبر کا انتظار کرے، یعنی ہوا سے مخاطب ہو رہا ہے۔ گوشے پر صرف پہلے الفاظ میں نے سیکھ لے، آواز پر کان لگانا یعنی غور سے سننے کی کوشش کرنا، گوشے پر آواز یعنی کسی آواز کو غور سے سننے کی کوشش کرنا، اور سر دیوار کہتے ہیں دیوار پر رکھے گئے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے اپنے لیے دیوار پر رکھے گئے چراغ کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری مثال اس دیوار پر رکھے گئے چراغ کی ہے جو پورے گھر کو روشن کرتا ہے۔ ظاہر ہے چراغ بندہ جلاتا ہے اس لیے ہے تاکہ روشنی ہو، یا چراغ کو روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یا احمد فراز کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس سماج کو قائل کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر اس کے حقوق کے لیے وہ لڑ رہا ہے یا عوام کے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھا رہا ہے، تو اسی لیے انہوں نے کہا ہے، یعنی شاعر کی انقلابی سوچ نے پورے ماحول کو سرگرم عمل کر دیا ہے، لیکن چونکہ ظالم حکمران اس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تو چراغ کی طرح بجھ کر ختم ہونے والا ہوں۔ اس طریقے سے چراغ جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، یا اس کا وہ ٹائم، یا ہم تیل بھی کہہ سکتے ہیں جس چراغ پہ تیل ڈالا جاتا ہے، یا وہ موم بھی کہہ سکتے ہیں جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو چراغ کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اسی طریقے سے شاعر اپنے لیے چراغ کا استعمال کر رہے ہیں کہ میں تو بجھ کر ختم ہونے والا ہوں، مگر میرا پیغام زندہ رہے گا۔ یہ ظالم حکمران جنہوں نے عوام کی بنیادی حقوق بھی چھین لیے ہیں، وہ کچھ دیر اور اپنے مظالم ڈھالے۔ احمد فراز نے اپنی شاعری کے ذریعے معاشرتی ناانصافی کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا تھا، وہ آج کی نسل کے لیے آزادی کا پیغام بن گیا ہے۔ یعنی آج کا نسل اس کو سمجھ سکتی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ یا عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی وہ ہو رہی ہے۔ آج ہم دار پر کھنچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب قلب زمانے کو نصابوں میں ملے۔ احمد فرازی کا شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، دوبارہ سنیں۔ آج ہم دار پہ، دار بیٹا کہتے ہیں پھانسی کو، آج ہم دار پہ کھنچے گئے جن باتوں پر، یعنی جن باتوں پر ہمیں سولی پر یا پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، وہ کیسی باتیں ہیں؟ کیا عجب قلب زمانے کو نصابوں میں ملے۔ وہ کہہ رہے کہ کیا پتا مجھے، کیا عجب کہ اس کو پھر نوجوان نسل کو ہی وہ چیزیں پڑھائی جائیں گی نصاب میں، یعنی اس کی کتابوں میں ان کو پڑھائی جائیں گی کہ احمد فراز نے کس چیز کے متعلق آواز اٹھائی تھی۔ بہت ہی خوبصورت وہ شعر آ گیا اس سے ریلیٹڈ۔ تو اس کی تشریح کی طرف ذرا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے۔ یہ باتیں تھوڑی بہت میں نے بتا بھی دی ہے، لیکن پھر بھی اس کی آخری جو بند ہے اس کو دیکھ لیں۔ احمد فراز نے انسان کی بنیادی حقوق کے سلب ہونے کے خلاف جو آواز بلند کی تھی، اور جس پر انہیں قید و بند کی سختیاں برداشت کرنی پڑی، آج وہی پیغام طالب علموں کو نصابی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ پڑھے، آپ یہ پڑھے، یعنی ان کو سختیاں برداشت کرنی پڑی، ان کو قید میں ڈالا گیا، اور ان کا وہی پیغام جس کی وجہ سے ان کو قید میں ڈالا گیا تھا، تو آج کل کے نوجوانوں کو وہی بتایا جا رہا ہے۔ شاید حکومت وقت کو بھی لگ رہا تھا کہ احمد فراز حق اور سچ بتا رہے ہیں یا وہ حق پہ ہے، تو پڑھانے کا مقصد اب کیا ہے اور کیوں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ تو متعلقہ شعر بیٹا آ رہا ہے، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ یعنی چراغ سحر یعنی صبح کا چراغ ہے، صبح کی روشنی جب پھیل جاتی ہے تو پھر چراغ کی روشنی بہت دھیمی پڑ جاتی ہے، انہوں نے اس لیے چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، یعنی میرا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ کوئی دم کا مہماں ہوں اے محفل والو، میں معمولی وقت کے لیے بول رہا ہوں، معمولی وقت کے لیے حق کے خلاف آواز اٹھانے والا ہوں، لیکن چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، تو میرا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن میرا پیغام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ شعر نمبر 5 ہے بیٹا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گناہگار سر دار کو کیا بولنا ہے۔ بیٹا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس انسان کو پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی دینے کے وقت اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت انسان کی آخری خواہش کیا ہوگی؟ آخری خواہش تو انسان کی یہی ہو سکتی ہے کہ مجھے پھانسی سے نجات دے دے، یا مجھے پھانسی نہ کرے، یا مجھے موت سے بس مجھے زندگی چاہیے۔ ہم آسان ایسے کہہ سکتے ہیں۔ ایک گناہگار سر دار کو، سر دار کہتے ہیں بیٹا پھانسی کو، یعنی پھانسی ہونے والا ہے وہ، اس کو گناہگار مانا گیا ہے، اس کو گناہگار تسلیم کیا گیا ہے، اور پھر بھی اس سے آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، تو اس کو ایک قسم کا کوشچن مارک ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ اگر اس کو سوالیہ طور پر بتایا جائے کہ اب میری اس کی ہے ہی نہیں، میری کوئی آخری خواہش ہے ہی نہیں کہ مجھ پہ الزامات بھی لگا دے، مجھے گناہگار کہہ بھی گیا اور مجھے سولی پر بھی یا پھانسی پہ بھی لٹکایا جا رہا ہے، تو اب میری کیا آخری خواہش ہوگی۔ تو اس کے خلاف انہوں نے وہ بات کی ہے، تو اس کی تشریح کو بھی ذرا ریڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کسی کو پھانسی پر چڑھانے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ظالم حکمرانوں نے مجھے گناہگار ٹھہرا کر پھانسی کی سزا سنا دی ہے، تو پھر مجھ سے آخری خواہش کیوں پوچھی جا رہی ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ انسان اگر مر رہا ہے یا موت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے اور اس سے آخری خواہش پوچھی بھی جاتی ہے، تو اس کا جواب تو یہی ہوگا کہ مجھے زندگی چاہیے یا مجھے موت سے وہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں،
اور میری بے گناہی کا اعتراف کیا جائے، یعنی اس کو مانا جائے کہ میں بے گناہ ہوں اور حق بات مانی جائے، مگر ایسا میں کیسے بول سکتا ہوں؟ وہ تو حق بات سننے کو تیار ہی نہیں، یعنی حکومت کی بات کر رہے ہیں. یہ وہ ہے. شاعر کہتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے آخری خواہش کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ جو شخص گناہگار ہو، پھانسی کے تختے پر کڑا ہو اور کچھ ہی دیر میں اس کی موت یقینی ہو، جب دنیا میں اس کا وقت ختم ہو چکا ہے تو پھر خواہش کیا معنی رکھتی ہے؟ تو بیٹا بات بھی صحیح کر رہے ہیں، بات بھی انہوں نے یہی کہی ہے کہ اب آخری خواہش کوئی معنی نہیں رکھتی میرے پاس، اور کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کے آخری خواہش میں آپ لوگوں کو بتا سکوں. تو اس پہ انہوں نے کویسچن کیا ہوا ہے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری. بیٹا بہت ہی پیارا شعر ہے، شعر نمبر 6. خلقت شہر تی چپ شاہ کے پرمان کے بعد، خلقت شہر تی چپ شاہ کے پرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے؟ خلقت شہر یعنی شہر کے لوگ، شاہ بادشاہ یا حاکم کو کہتے ہیں. بادشاہ جو آرڈر کر دیتا ہے نا، وہ جو فرما دیتا ہے، تو پھر عوام کی کوئی بھی نہیں چلتی ان کے سامنے. انہوں نے جو کہہ دینا ہے وہ کہہ دینا ہے، وہ انہوں نے جو آرڈر اپلائی کر دینے ہیں انہوں نے وہ ہو جانے ہیں. تو شاعر کہہ رہے ہیں خلقت شہر تی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، یعنی بادشاہ نے جو فرمان جاری کیا ہے یا بادشاہ نے جو آرڈر جاری کر دیے ہے، حاکم وقت نے جو بتا دیا ہے، تو لوگ اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. اب کسی واقف اسرار، اسرار بیٹا کہتے ہیں راز کی بات یا چھپی ہوئی بات کو جاننے والا، یعنی پوشیدہ باتوں کو سمجھنے والے یا جاننے والے، راز کی باتوں کو یا چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے کو واقف اسرار کو کیا. اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، لیکن آرڈرز ہے، بادشاہ نے بتایا ہوا ہے، حکم ہے، تو عوام اس کے سامنے پھر وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کو بولنا ہوتا ہے. چونکہ احمد فراز ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کے اشعار میں بھی اس کا یہی رویہ ملتا ہے. انہوں نے بس عوام کی عکاسی کی ہے جو اپنے جابر حکمرانوں کے سامنے لاچار ہوتے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی بھرپور ترجمانی انہوں نے کی ہے، اور عوام نے عوام کی آواز کو جو ہے وہ بلند کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حکمرانوں کے ظلم و ستم نے عوام کی زبانوں پر مہر لگا دی ہے. اتنے ہواؤں کو بری طرح وہ گھیرا جاتا ہے. آج کل کی سچویشن کو بیٹا اگر دیکھا جائے تو بھی عوام گرے ہوئے مظالم میں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، عوام غریب کا جینا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اس طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانوں نے اس کے ظلم و ستم کو وہ کر دیا ہے، دبایا ہوا ہے. کائنڈلی ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر کلاس 40 منٹ تک ختم ہو جائے تو آپ لوگوں نے جلدی سے دوبارہ جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش ہے، یعنی عوام کو پتہ ہوتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے، کون ایسا کر رہا ہے، لیکن بے بس ہوتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. ایک عام آدمی بھی ان جابر حکمرانوں کے طور طریقوں سے واقف ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حاکم لوگ یا حکومت والے کیا کچھ کرتے ہیں، یا ایک عام بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کو طاقت نہیں ہے، ان کی پہنچ اتنی نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے. ان کی اس لیے سب کو معلوم ہے، مگر ان کے خوف نے ہر ایک کو چپ رہنے پر مجبور کیا ہے. اب خوف کیسے ہے اور کیا کچھ ہے، کس طریقے سے انسان حکمرانوں سے گھبراتا ہے اور حکمران کس طریقے سے اس کو دبائے رکھتا ہے، وہ اگر اپنے معاشرے میں دیکھا جائے، اپنی سوسائٹی میں دیکھا جائے تو اس کی بہت سی مثالیں آپ لوگوں کو نظر آئیں گی. احمد فراد کا یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے. باغ باغ ڈال رہا ہوں گل گل زار پہ خاک. باغ باغ بیٹا کہتے ہیں باغ کی حفاظت کرنے والے کو. باغ باغ ڈال رہا ہوں گل گل زار پہ خاک، پھر بھی میں چپ ہوں. یعنی گل و گلزار یعنی اس کی خوبصورتی کو بات کرے کہ میں باغبان ہوں اور اس کی باغ کی خوبصورتی پہ میں خاک ڈال رہا ہوں یا اس کو گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایک باغبان کو چپ نہیں رہنا چاہیے. پھر بھی میں چپ ہوں تو مجھ پر میرے اشعار پہ خاک کرے کہ اگر آپ کے گل و گلزار پہ، آپ کی وطن کی خوبصورتی پہ کوئی خاک ڈال رہا ہے، کوئی اس کو گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ اس پہ پھر بھی خاموش ہے، تو وہ کرے مجھ پر بھی اور میرے اشعار پہ بھی آپ خاک ڈال لے. یعنی میرے اشعار بھی پھر میں بھی اور میرے اشعار بھی پھر کسی کام کے نہیں ہے. شعر نمبر 7 ہے. وہی جانے پس پردہ جو تماشاگر ہے، وہی جانے پس پردہ جو تماشاگر ہے، کب کہاں
कौन से किरदार को क्या बोलना है, कब कहाँ कौन से किरदार। बेटा आप लोगों ने ड्रामे देखे होंगे, हिदायतकार उसके होते हैं जो एक्टर्स को वक्त के साथ साथ हिदायत जारी करते हैं, और ये सारा कंट्रोल ड्रामे का या आप उस करेक्टर का उसके पास ही होता है, हिदायतकार के पास जो उसको हिदायत देते हैं। तो डायरेक्टर के पास ही होते हैं जो उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं तमाशागर, यानी पर्दे के पीछे तमाशा दिखाने वाला। पसे पर्दा कहते हैं पर्दे के पीछे, और तमाशागर कहते हैं तमाशा दिखाने वाले को। वही जाने पसे पर्दा जो तमाशा, उनको सारा कुछ पता होता है, उनको ये एहसास होता है कि कब कहाँ किस महकमे ने, किस ऑफिसर ने, किस बंदे ने कहाँ पे कौन सा रोल प्ले करना है। वो पूरे ड्रामे से उनको वाकिफियत पहले से होती है, वो सारा कुछ पहले से जानता है और उसके मुताबिक ही वो लोगों को डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये नंबर 7 है, उसकी तशरीह ज़रा पढ़ते हैं। इस शेर में शायर ने उन हुक्मरानों का जिक्र किया है जो हुकूमती निज़ाम को किसी ड्रामे या खेल की तरह चला रहे हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर जिस तरह चाहे तो अपने मातहतों को हरकत दे सकते हैं, या हम कठपुतली भी कह सकते हैं कि उनको कठपुतलियाँ बना देते हैं, और उनके वो दागे कठपुतली वो होते हैं जो नचाने वाले उसके दागे के हिसाब से उस कठपुतलियों को नचाते हैं, और अवाम भी कठपुतलियाँ बनी हुई हैं, और हाकिम वक्त जो होता है वो उनको अपनी मर्जी के मुताबिक नचाते हैं, हरकत देते हैं। जिस तरह ड्रामे के हिदायतकार जैसा चाहे किसी किरदार से वैसा ही करवा सकते हैं जिस तरह इस किरदार को हिदायत मिलती है। ज़ाहिर है कि उन्होंने उसको बता देना है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसके मुताबिक आपने ये बोलना है, इस वक्त आपने ये बोलना है, तो वो हिदायतकार के पास या तमाशा दिखाने वाले के पास इख्तियार होता है। मुल्क में जो कुछ भी होता है ये सब पहले से तयशुदा होता है। उसकी बद इंतज़ामी और बदअनवानी के तमाम कामों से उसके एहलकार वाकिफ होते हैं, या उसके जो रिलेटेड बंदे होते हैं कि वो निज़ाम को गंदा कर रहे हैं, वो बदअनवानी ज़्यादा कर रहे हैं, वो क्या कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं उनको वाकिफियत होती है, वो सब कुछ जानते हैं कि आया ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। वो जो कुछ भी करते हैं पर्दे के पीछे छुपे उन हिदायतकारों के कहने पर करते हैं। यानी अहलकार जो काम करते हैं तो अपने जो हाकिम वक्त होते हैं, अहलकार अपनी तरफ से कोई काम भी नहीं करता। किसी भी महकमे का अहलकार हो, किसी भी उसका हुकूमत वक्त का बंदा हो, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ उसके अपने बंदे होते हैं जो हुकूमत वक्त उनको हिदायत देते हैं और उसके मुताबिक वो काम करते हैं। ताले का शेर है, गैर आया मेरी जगह शाह जी, गैर आया मेरी जगह शाह जी, मैं निकाला गया कहानी से। गैर आ गए, दूसरे आ गए, और अपने बंदे जो है जो हमदर्द होते हैं, जो आप कह सकते हैं कि हक का साथ देने वाले होते हैं, उनको कहानी से निकाल दिया जाता है। आखिरी शेर की तरफ बेटा जरा जल्दी करते हैं क्योंकि और भी काम है इसमें। अच्छा, मक्ता में शायर ने सॉरी पहले शेर पढ़ते हैं। जहां दरबार हो शाहों के मसाहिब हो फराज, जहां दरबार हो शाहों के मसाहिब हो फराज, वहां गालिब के तरफदार को क्या बोलना है। शाह बेटा कहते हैं बादशाह को, मसाहिब कहते हैं साथी, खास दोस्त को कहते हैं। जहां दरबार हो शाहों के मसाहिब हो फराज, जहां बादशाहों के दरबार में बैठे हुए लोग हो, बादशाहों या हाकिम वक्त का साथ देने वाले लोग हो, उसके खास दोस्त हो, तो वहां पर अहमद फराज कह रहा है कि मेरी बहुत चीख पुकार भी मैं करूँ, बहुत चीखूँ भी, मैं बहुत तरफदारी करूँ गालिब की, तो फिर भी मैं उसका साथ नहीं दे सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता। बेटा गालिब का क्यों नाम आ गया? बेटा गालिब किसी दरबार से मुतालिक नहीं थे। तशरीह में भी मैंने यही कुछ लिखा हुआ है कि गालिब की बात मैं जरा आप लोगों को तशरीह दिखा दूँ तो उस हवाले से हम बात कर सकते हैं। मक्ता में यानी गज़ल के आखिरी शेर में शायर ने सनद तलमी का इस्तेमाल करते हुए उन शुअरा की तरफ इशारा किया है। सनद तलमी यानी तारीखी या गुजरे हुए हालात या वाक़यात की तरफ इशारा है जो बादशाहों की दरबार की शान होते थे। बेटा पहले ज़माने में बादशाहों की दरबार में शायर बैठे होते थे और उनका काम क्या होता था? उनका काम बेटा ये होता था कि वो उन बादशाह की तारीफ में कसीदे लिखते थे। कसीदा एक तो मरसिया है ना, मरसिया तो मरने के बाद, एक कसीदा है कि जिंदा शख्स की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़म यानी कसीदे लिखते थे। तो ये उस शायर का काम होता था कि बादशाह
کی تعریف میں وہ نظمیں یا قصیدے لکھتے تھے. اس طریقے سے غالب کے دور میں شیخ ابراہیم ذوق درباری شاعر تھے. ان پر بادشاہوں کی خاص نظر و کرم تھی، یعنی بہت عزت وہ ان کو دیتے تھے اپنے دربار میں. جبکہ غالب ذوق سے کہیں زیادہ بلند درجہ شاعر تھے. جبکہ غالب کی شاعری جو ہے وہ ابراہیم ذوق سے بہت بہترین شاعری تھی، اور غالب درباروں سے دور رہے. یعنی غالب نے کسی دربار میں شاعری نہیں کی یا کسی دربار سے وہ منسلک نہیں تھے، اور بادشاہوں اور نوابوں کے قرب کو پسند نہیں کرتے تھے. قرب کہتے ہیں تعلق کو، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بادشاہوں کی تعریفیں کروں اور ان کے قصیدے لکھوں. یعنی غالب کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی، اس لیے انہیں وہ اہمیت حاصل نہ رہی جو ذوق کو حاصل تھی. بیٹا اگر ہمارے سوسائٹی میں دیکھا جائے، اگر کوئی کسی کے بہت قریب ہوتا ہے یا کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس بندے کو وہ بندہ پسند ہوتا ہے جس کی جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے. اس کے پیچھے اگر ایک بندہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، کسی کام میں کوئی کام بھی کرتا ہے، لیکن ان کو وہ حیثیت یا وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو تعریف کرنے والوں کو دی جاتی ہے. تو یہاں پر احمد فراز نے غالب کا ذکر کر کے وہی بات کی، چونکہ غالب اپنے وقت میں کسی دربار سے منسلک نہیں تھے اور ابراہیم ذوق دربار سے منسلک تھے، تو ابراہیم ذوق کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا غالب کی نسبت، یا وہ بادشاہ خاص نظر و کرم کرتے تھے غالب کی نسبت ابراہیم ذوق پہ. شاعر کہتا ہے کہ جن لوگوں کو حکمرانوں کی سرپرستی اور پشت پناہی حاصل ہو، ان کے ناحق کو بھی حق بنا دیتے ہیں. بنا ہے شیخ کا مصاحب پرے ہے اتراتا. اتراتا بیٹا کہتے ہیں غرور کرنے کو. بنا ہے شیخ کا مصاحب، شیخ بادشاہ کو کہتے ہیں اور مصاحب کہتے ہیں دوست کو. کہ جو لوگ بادشاہ کے خاص دوست بن جاتے ہیں پھر وہ مغرور ہو جاتے ہیں، وہ مغرور غرور کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں. وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تب بہت اچھی بات ہے اگر ایک انسان اپنی پہچان بنائے، اگر ایک انسان اپنے ٹیلنٹ کے مطابق بات کرے، یا اگر ٹیلنٹ سے خود کو یہ منوا دے کہ میں کیا ہوں. لیکن غالب نے یہی کہا ہے وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو عزت. وہ کرے ہر کوئی مجھے عزت دیتے ہیں، ہر کسی نے مجھے عزت کی نظر سے دیکھا ہے، لیکن غرور وہ لوگ کر رہے ہیں جو بادشاہ کے مغرور یا بادشاہ کے پیروکار ہوتے ہیں، بادشاہ کی سرپرستی کرنے والے ہوتے ہیں، بادشاہ کی حق کو ناحق کو حق کہنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو وہی پھر مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی میری تو اس کے ساتھ بہت گپ شپ ہے، میں تو فلاں صاحب کے پاس جاتا ہوں، میرا تو یہ ہوتا ہے، میرا وہ ہوتا ہے. تو مختلف قسم کی وہ باتیں پھر بناتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے بات ہو رہی ہے. سند علمی کا استعمال شاعر نے اس حوالے سے کیا ہے، اس میں تاریخ کی کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. بیٹا میں آپ لوگوں کو موقع دوں گا تو آپ لوگوں نے سوال اور جواب کا سلسلہ بھی کر دینا ہے. اگر کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو، سب سے پہلے ہم ایکسرسائز جو صفحہ نمبر